बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा -1 फार्मूले की बात होती रही है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से मकबूल लीडर आए और उन मकबूल लीडरान में नवाज शरीफ साहब जो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, आज तक वो इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जो 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। इमरान खान साहब 1 बार वज़ीर आज़म बने और उनकी मकबूलियत अपनी जगह सोशल मीडिया की हद तक बिल्कुल होगी, लेकिन सर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ये जब अपने दौरे इक़्तिदार में वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे हैं, ये उस वक्त से लेकर आज तक उतने ही मकबूल हैं जितने ही अपने दौरे इक़्तिदार में थे। आज भी इनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे ही डिस्कस किया जाता है। मोहतरमा तो खैर इस दुनिया में नहीं है, उनका विजन, उनकी विजनरी लीडरशिप, उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स, उनके वालिद कितने बड़े मकबूल लीडर थे पाकिस्तान के। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जमहूरियत, जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और 1973 के आइन के अंदर एक ऐसी शिख जिसने तमाम खत्म नबूवत के मुजाहिदों के दिल जीत लिए और जिन काफरों को उन्होंने गैर मुस्लिम करार दिया, जिनको उन्होंने कहा कि इनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया जाए, सर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और उसको हमेशा पाकिस्तान की तारीख में बड़े यादगार अल्फाज में याद रखा जा रहा है, आज तक याद रखा गया। तो खैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री तमाम सियासी लीडरान की जो बायोग्राफी है, उनकी विजनरी लीडरशिप, उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स से भरी पड़ी है। अब -1 फार्मूले की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब -1 हो जाएंगे तो क्या तहरीक इंसाफ की मुतबादल क़यादत उनकी हमशीरा करेंगी या कोई और पार्टी की तरफ से नामजद कर दिया जाएगा। देखें इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर है वो बतौर PTI चेयरमैन इस वक्त एक डेंजर जोन में खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बतौर PTI चेयरमैन मानने से साफ इनकार कर दिया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शंस में इसको जितने भी इसके कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल थी, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी का निशान नहीं था, इंतखाबी निशान नहीं था और उनके पास आज़ाद उम्मीदवारों का एक टैग था जो उन पर लगा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब खान साहब माइनस कैसे हो सकते हैं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि खान साहब को शायद पाकिस्तान की मुक़्तदरा माइनस करना चाहती है। भाई पाकिस्तान की मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को खान साहब को माइनस करके क्या मिलेगा? खान साहब तो ऑलरेडी खुद माइनस हुए अपने इन जराइम से, अपने इन करतूतों से, अपनी इन कारस्तानियों से, अपने इन ब्लंडर्स, अपनी इन गलतियों से, इन कोताहियों से कि जो उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ हरबे इस्तेमाल किए, जो वो अपने मुखालफिन के खिलाफ सोचते थे, आज उनको ये नजर आ रहा है कि मका फाते अमल अटल है। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मका फाते अमल अटल है और अंग्रेजी का मुहावरा है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सर खान साहब ने जो किया आज वही सब उनके आड़े आ रहा है। जो वो सोचते थे वही सब कुछ आज उनके साथ हो रहा है। जिस तरह का तर्ज अमल उनका पहले था वही तर्ज अमल आज उनको भयानक सूरत हाल, भयानक अंजाम के तौर पर नजर आ रहा है। तो खान साहब को माइनस करके पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को तो कुछ नहीं मिलेगा और उनको चाहिए भी कुछ नहीं। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट खान साहब को माइनस करके क्या हासिल कर लेगी? ना तो खान साहब गिव एंड टेक की पोजीशन में है, ना खान साहब डायलॉग्स की पोजीशन में है, ना खान साहब जो है वो मुज़ाकराती अमल को शुरू करने की पोजीशन में है। बल्कि उन्होंने जितने कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए इस स्टेट के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ, इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो बराह रास्त उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, उनके गले का फंदा बन रहे हैं। फैज़ हमीद की सजा के बाद बहुत से मामला चेंज हो गए हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैज़ हमीद की सजा से पहले हुई और उन्होंने उन सहाफ़ियों को भी जवाब दिया जो खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, जो खान साहब की मोहब्बत के कसीदे पढ़े थे। फिर DGISPR ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन सहाफ़ियों की शक्लें दिखाई
جو بیرون ملک بیٹھ کے اسٹیٹ مخالف پروپیگنڈا اپنا رہے ہیں، اسٹیٹ مخالف نیریٹو کو فروغ دے رہے ہیں، اسٹیٹ مخالف نیریٹو کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان صحافیوں کی انہوں نے شکلیں دکھائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ ریاست کے دشمن، یہ ہیں وہ پاکستان کے دشمن جنہوں نے پاکستان کی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ان کے لیے پاکستان کو بڑا سخت نیریٹو لینا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے پاکستان کی ریاست ان کو معاف تو نہیں کرے گی اور ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، کیونکہ یہ جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے دشمن کے بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں، اور بالخصوص خان صاحب کی بہنیں جو بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہی ہیں اور پھر پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، تو کیا سر خان صاحب کو کوئی ان صورت اس جو ہے وہ سارے عمل کے اندر کوئی خان صاحب کو مائنس کرے گا؟ خان صاحب کو مائنس تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ لڑیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کو اپنے حریف کے طور پر لیں۔ تو سر خان صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو انجام پاکستان کے سیاسی لیڈران کا ہوا، جس طرح بڑے بڑے لیڈران کو کارنر کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو شہید جمہوریت جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اور وہی ضیاء الحق جو مری کے گیسٹ ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سلوٹ کیا کرتے تھے، وہی ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اس کو لٹکانے کا فیصلہ جاری کر دیا، اور وہی عدالتوں کو اس نے استعمال کیا، وہی عدالتیں جسٹس نسیم حسن شاہ جیسی متنازع جج، جسٹس مولوی مشتاق جیسے بدنما کردار جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بدنما کردار تھے، انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکانے کے احکامات جاری کیے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہیں یہ سسر تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کے، وہ جنہوں نے نواز شریف کو پیناما کیس میں نااہل قرار دیا تھا، اور یہی عدالتیں جنہوں نے نواز شریف کو ایک منتخب وزیر اعظم کو وہ پیناما کیس میں نااہل قرار دے دیا، اور وہ ایک جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، اللہ کریم ان کو جنت میں جگہ دے، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ شوکت خانم کا جو ہے وہ بورڈ کے وہ ممبر تھے، شوکت خانم کے آئی تھنک ریونیو بورڈ کے وہ ممبر تھے، اور وہ ریونیو جو بورڈ کا ممبر اور شوکت خانم کا وہ جج ہو کے نواز شریف کو سزا دے رہا ہے یار۔ اعجاز الحسن صاحب جن کے بھائی شریف گروپ آف انڈسٹریز میں تھے اور ان کو پھر نکالا گیا، انہوں نے کس طرح نواز شریف سے انتقام لیا، تو سر نواز شریف کو تو اسی طرح کارنر کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ محترمہ شہید بینظیر بھٹو جو 2 بار اس ملک کی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کی حکومت کو 58(2)B لگا کے 58(2)B لگا کر صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ پاکستان کے تو یہ سیاسی لیڈران تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، خان صاحب کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ آج تک جیل میں ان کو تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں، تمام سہولیات ان کو میسر ہیں، تمام ان کو جو ہے وہ آسائشیں مل رہی ہیں، تمام ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں، مکمل فیسلٹیز کے ساتھ وہ جیل میں رہ رہے ہیں، کٹے وہ کھا رہے ہیں، مرغیاں وہ کھا رہے ہیں، قورمے وہ کھا رہے ہیں، بریانیاں وہ کھا رہے ہیں، تو اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب مائنس ہو گئے۔ بھائی سسٹم نے تو خان کو مائنس نہیں کیا، خان کو ان یوٹیوبرز نے مائنس کیا جنہوں نے خان کی سیاست کو نست و نابود کر دیا، جنہوں نے خان کی سیاست کا حلیہ بگاڑ دیا، جنہوں نے خان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے، آخری آپشن لڑائی ہے۔ تو خان صاحب بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان جیل میں رہ کے طاقتور ہو گیا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نظام سے بات نہ کرے۔ ایک طرف آپ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ خان چاہتا ہے مذاکرات کرنے، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ خان چاہتا ہے کہ میں بہادر ہو گیا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ بھی منافقت کا بھی کوئی چہرہ ہوتا ہے، منافقت کی بھی یار حد ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ کتنی ڈٹائی سے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف ویوز لینے کے لیے۔ وہ شہباز گل جیسے لوگ، عمران ریاض، صابر شاکر، موہت پیر زادہ، اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں، شاہین سے بھائی، عادل راجہ، حیدر مہدی، شہزاد اکبر، میں کس کا نام لوں، جتنے لوگوں نے اسٹیٹ مخالف نیریٹو پر کام کیا ہے، سر یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پاکستان کی ریاست کا یہ اٹل موقف ہے کہ جو دشمن کے بیانیوں کو فروغ دے گا، جو پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا،
اس کو پاکستان کی ریاست کچل کے رکھ دے گی، اس کو عبرت کا نشان بنا دے گی، اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پاکستان کی ریاست معاف نہیں کرے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہے۔ حکومت اور ریاست ایک پیج پر ہے۔ تو خان صاحب کو مائنس کسی نے نہیں کیا، مائنس کرنے والے وہی یوٹیوبرز ہیں جو خان کی سیاست کو نست و نابود کر بیٹھے ہیں، جو اس کا بیڑا غرق کروا بیٹھے ہیں، جنہوں نے خان کی سیاست، رہی سی سیاست جو ہے اس کا بھی جنازہ نکال دیا۔ تو سر خان صاحب کو ان حالات میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مائنس ہوئے ہیں اپنے کرتوتوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنے کنٹروورشل ٹویٹ سے۔ جتنے ٹویٹس انہوں نے اس ریاست کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف کیے ہیں، معافی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ فیض حمید کی سزا خان صاحب کے لیے ایک ایگزامپل، ایک مثال ہے۔ اس کے بعد سر 9 مئی کے فیصلے آنے ہیں، 9 مئی فوجی بغاوت کا فیصلہ آنا ہے۔ خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے۔ خان صاحب خود مائنس ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی متبادل قیادت کون سنبھالے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ خان صاحب کی پاکستان کی سیاست میں انٹری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، ان کے تمام تر دروازے بند ہو گئے ہیں، اور سر خان صاحب کا چیپٹر پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کلوز ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔